بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیاسی ڈیرہ کے نام سے جو پروگرام ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ہزارہ 99 نیوز سے، آج ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی قداور شخصیات موجود ہیں۔ میں سب سے پہلے اپنے مہمانوں کا تعارف کرانا ضروری سمجھتا ہوں۔ جناب کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب، جو کہ ایبٹ آباد کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں، سینئر سیاسی اور سماجی رہنما ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے بانیان میں سے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی قیادت کو سب سے پہلے جن لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوا، میاں نواز شریف صاحب کو ایبٹ آباد دعوت دے کے ایبٹ آباد میں جلال بابا مرحوم کی برسی پہ لائے۔ وہ نواز شریف کی زندگی کا ہزارہ کی سرزمین پہ پہلا سیاسی ایونٹ تھا، اور کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب اربن سٹی سے ملک پورہ سے ناظم بھی منتخب ہوئے، سینئر قانون دان ہیں، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے سابق سیکرٹری جنرل رہے ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ دوسرے ہمارے مہمان ہیں، سینئر ایڈوکیٹ ہیں جناب فخر الاسلام فخر ایڈوکیٹ صاحب، سابقہ ریجنل ڈائریکٹر پراسیکیوشن ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ اور بھٹو صاحب کے نظریے کے ساتھ وابستہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، جنہوں نے بڑے دہائیوں سے سیاست میں بڑا بھرپور کردار ادا کیا، اور آمریت کے دور میں ضلع کونسل ایبٹ آباد کے ممبر منتخب ہوئے، اور نہ صرف ممبر منتخب ہوئے بلکہ یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہے کہ بابا حیدر زمان مرحوم اور جاوید اقبال عباسی مرحوم کے ساتھ انہوں نے بڑا ایک دیرینہ دوستوں کی طرح تعاون کیا، کام کیا ایز اے ممبر آف ضلع کونسل، اور ہری پور اس وقت تحصیل ایبٹ آباد تھی، تو اس وقت سے یہ ضلع کونسل کے ممبر رہے ہیں، اور اس کے بعد ابھی بھی یہ ہائی کورٹ بار میں اپنی پریکٹس جاری رکھے ہوئے ہیں۔ آج ہم ان دونوں حضرات سے ملاقات کریں گے۔ آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ کو ہوسٹ ہیں سردار گلنواز صاحب۔ تو میں اپنے پروگرام کو آغاز اس طرح دوں گا۔ سب سے پہلے میں کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب آپ سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ آپ کا شکریہ، ویلکم۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو بہت عقیدت، بڑی محبت اور بڑی چاہت سے دیکھتے ہیں، اور لوگ سمجھتے بھی ہیں کہ ایبٹ آباد شہر کی ترقی میں، ایبٹ آباد شہر کے عوامی مسائل کے حل کے لیے آپ انجمن اتحاد شہریان کے بھی آپ ایک سینئر رہنما ہیں۔ آپ نے ایک تنظیم بنائی جو ہمیشہ ایک مثبت ایکٹیویٹیز کر رہی ہے، اور ماشاءاللہ شہر کے مسائل کے کام کرنے کے لیے آپ کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ تو آپ ایک اتنے سیزنڈ اور ایک اتنے سینئر رہنما ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے پائنیئرز ہیں، مگر جو مسلم لیگ نون کا موجودہ سیٹ اپ نظر آ رہا ہے، آپ اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں آپ کی نظر میں؟ قاری صاحب، میں آپ کا سردار گلنواز صاحب کا اور آپ کی تمام ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے آج کے سیاسی ڈیرہ کے نام سے جو پروگرام شروع کیا ہے، اس کے پہلے پروگرام کا ہمیں اعزاز حاصل ہوا ہے۔ قاری صاحب، آپ کا سوال جو ہے بڑا ملٹیپل ہے، اس میں بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک تو پہلی وضاحت یہ کر دوں کہ ہمارے جو فورم شہر میں کام کر رہا ہے اس کا نام شہری اتحاد ایبٹ آباد کے نام سے ہے۔ میں بنیادی طور پہ قاری صاحب ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہوں۔ میں سمجھتا ہوں جو سوشل ایکٹیوسٹ ہے وہ سیاسی ایکٹیوسٹ بھی ہے۔ سیاسی اور سماجی ہمیشہ ایک ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی آدمی میں جب یہ دونوں خصوصیات یا یہ جذبہ ہو سماج میں کام کرنے کا، وہ میں سمجھتا ہوں بہتر طور پہ سیاست میں بھی کام کر سکتا ہے، یا جو سیاست میں بہتر کردار ادا کر سکتا ہے وہ بہترین ایک سماجی کارکن بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ تو ایبٹ آباد کی تعمیر و ترقی کا آپ نے کہا، ہم تعمیر و ترقی کا تو نہیں کہہ سکتے، لیکن ہم شروع سے، میں جب سے کالج ٹائم سے میں نے اپنے اندر ایک تھی خواہش کہ اپنے شہر میں، چونکہ ہمارا شہر ہے، ہمارا اس سے گہرا رشتہ ہے، ہمارے سب چیزیں، ہمارے سارے مفادات، سارے سیاست، ثقافت، تعلیم، ہر چیز اس شہر سے وابستہ ہے، تو ہمیں بھی اتنا ہی اس کا خیال ہے، اتنا ہی دکھ درد ہے
جتنا کسی اور شہری کو ہو سکتا ہے. تو ہم نے روز اول سے شروع سے ہی جب ہوش سنبھالا تو ان کاموں میں مصروف رہے. تو کسی نہ کسی طریقے سے شہر کے حوالے سے شہریوں کے مسائل اور شہر کے مسائل حل کرنے کی ہم کوشش کرتے رہے. تو اب بھی کر رہے ہیں. جو ہمیں موقع ملتا ہے ہم ہر جگہ اپنی انٹرونشن ضرور کرتے ہیں. شہریوں کو ہم آواز اٹھاتے ہیں. حل نہ کرنے کی طاقت یا اختیارات سرکار کے پاس ہیں. جہاں تک آپ کے سوال کے دوسرے سے کا تعلق ہے مسلم لیگ کا، تو مسلم لیگ چونکہ آپ نے کہا کہ بانیان میں سے، اور آپ نے خود ہی وضاحت کر دی کہ جلال بابا کی مرحوم کی برسی پہ میاں نواز شریف صاحب آئے تھے، تو میں آپ کی اس بات کی تائید کرتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے میرے ساتھ بات چیت میں یہ کہا تھا کہ میری سیاسی زندگی کا یہ پہلا دورہ ہے ایبٹ آباد کا 5 اپریل 89 کا. اس وقت وہ مسلم لیگ کے مرکزی صدر بھی نہیں تھے، نہ ہی وزیر اعظم تھے، وہ وزیر اعلیٰ پنجاب تھے. یہ اپریل 89 کی بات ہے. ہم ان سے پہلی دفعہ ملے تھے، مارچ کا مہینہ تھا، غالباً 26 مارچ تھی 89، اسلام آباد میں چودھری ظہور اللہ صاحب کے گھر. تو وہاں ہم نے 4-5 ہم دوست تھے، ہم نے انہیں دعوت دی. تو انہوں نے کہا جی ایبٹ آباد میں تو پہلے گیا نہیں، تو وہاں کیا ہوگا، میں آ جاؤں. تو وہاں ایک پرانے صحافی تھے، شاید گل نواز صاحب کو یاد ہوں، ایک صالح ظافر صاحب. تو انہوں نے ہماری بات کو آگے بڑھایا. جی انہوں نے کہا وہ تو مسلم لیگی ایریا ہے، آپ کے علم میں نہیں ہے. میاں صاحب کو انہوں نے بریف کیا کہ میاں صاحب ہزارہ وہ خطہ ہے جس نے پاکستان بنانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، تو آپ ان لوگوں کی دعوت پہ ضرور وہاں تشریف لے جائیں. تو میاں صاحب آ گئے. تو اب جہاں تک وہ ایک لمبی داستان ہے، چونکہ پروگرام کا وقت کم ہے، تو میں جہاں تک منظر پہ نہ ہونے کی بات ہے تو اس سلسلے میں یہ ضرور کہوں گا، چونکہ سیاسی جماعتوں میں وقت تبدیل ہو گیا ہے، سیاسی روایات بدل گئی ہیں، تقاضے بدل گئے ہیں. سیاست کرنا اور سیاسی ہونا بڑا مشکل ہو گیا ہے. لوگوں کی توقعات مختلف ہیں. سیاسی جماعت کے اندر رہ کے بطور ورکر کام کرنا یا ایک لیڈنگ رول میں کردار ادا کرنا، وہ دو مختلف چیزیں ہیں. میں بحیثیت ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اپنا رول ایک دائرے کے اندر تو ادا کر سکتا ہوں، لیکن جو مزید تقاضے ہیں سیاسی جماعت کے اندر ایک لیڈنگ رول کا، وہ چونکہ سیاسی جماعتیں، میں معذرت سے کہوں گا کہ جتنی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان سب کے اندر جمہوریت نہیں ہے. یہ ان کے اندر جمہوریت کا فقدان ہے. اب تو ایسی چھاپ لگ گئی ہے بڑی پارٹیوں میں کہ وہ کسی شخص کی ذاتی کمپنی یا اس کا ذاتی ادارہ لگتی ہیں. وہاں جو آدمی وہی سروائیو کر سکتا ہے جو ان کا یس مین ہو، ہاں میں ہاں ملائے، جو آدمی اپنی رائے اور اختلاف رائے کا جرت رکھتا ہو، تو اس کی موجودہ دور میں ان بڑی پارٹیوں میں کم از کم جگہ نہیں ہے. میں آپ اور ہمیں جو لوگ یہ بظاہر بڑے بڑے نام اور شخصیات نظر آ رہی ہیں، خدا جانتا ہے کہ یہ اندر اپنا کبھی معافی الضمیر بیان بھی نہیں کر سکتے، اور یہ بالکل ہاں میں ہاں ملاتے ہیں بڑی پارٹیوں میں اندر رہ کر. آپ سب چونکہ پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، جرنلسٹ ہیں، آپ پڑھیں جن لوگوں نے ذرا سی بھی کوئی اپنی ضمیر کی بات کی، ان کا کیا شروع ہے، ان کو کہاں پہ رکھا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں ہمارے ساتھ بھی کچھ مقامی طور پر اسی طرح ہوا. کچھ لوگوں کے لیے انہوں نے سمجھا کہ شاید ہم ان کے لیے خطرہ ہیں. ہم خطرہ نہیں بن سکتے تھے. ہم عام کارکن تھے، ہمارے اتنے وسائل نہیں کہ ہم ان کے مقابلے کرتے، لیکن ہم بات ضرور کرتے تھے. لوگوں کو بات کرنے کا طریقہ بھی سکھایا، باقی کارکنوں کو بھی. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے اس میں رہنا یا سروائیو کرنا مشکل ہے. باقی جماعت کے ساتھ ایک وابستگی ہے، ہماری لیڈرشپ ہے، ہم جماعت کے لیے کام کرتے رہیں گے. آپ اپنی یونین کونسل کے ناظم منتخب ہوئے، بڑی بھاری اکثریت سے آپ جیتے، اور ظاہر ہے آپ کا ایک بیک گراؤنڈ تھا. تو آپ ایک منتخب بلدیاتی نمائندہ ہونے کے ناطے سے آپ ایبٹ آباد شہر کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں؟ قاری صاحب، 2001 کا جو الیکشن تھا وہ بنیادی طور پر ہم پھر یہ کہیں گے کہ وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا. اس وقت انہوں نے ایک پروگرام ڈیولیوشن آف پاور کا ایک پورا ایک اسٹرکچر دیا تھا، جس کے تحت یہ جو لوکل گورنمنٹ آرڈیننس بنا تھا وہ ڈیولیوشن پروگرام کے تحت بنا تھا. اس کے تحت الیکشن ہوئے تھے. تو ہمیں بھی لوگوں نے اس الیکشن میں 2001 میں موقع دیا، ہم منتخب ہوئے. جہاں تک میں، چونکہ میرا شہر سے تعلق تھا، شہر کی 3 یونین کونسلیں تھیں، کیال، سٹی اور ملک پورہ. میں ملک پورہ کی نمائندگی کرتا تھا. تو اس فورم پہ
چونکہ 46 یونین کونسل تھی اس وقت، نظام میں اور اس آرڈیننس کے تحت بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، ڈیوالو کیے گئے تھے بہت سارے ڈپارٹمنٹ، اس کے تحت جو ممبران تھے ان کے پاس بہت زیادہ اختیارات، مالی اور انتظامی اختیارات بہت دیے گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان اختیارات سے جو فریق متاثر ہو رہے تھے انہوں نے ڈے فرسٹ سے ہی اس نظام کے خلاف سازش شروع کی، اس نظام کو کسی طرح ناکام کیا جائے، فیل کیا جائے، کیونکہ جن لوگوں سے اختیارات مشرف صاحب کے اس پروگرام نے چھین کر نچلی سطح کے منتخب نمائندوں کے حوالے کیے تھے، وہ انہیں ہرگز کسی طرح بھی قابل قبول نہیں تھے۔ بڑے آفیسر کا جو اختیار ہے وہ ایک عوام کا، لوکل باڈی کا منتخب کردہ نمائندہ وہ استعمال کرے، تو اس لیے وہ دن بدن ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے اس مختصر عرصے میں بہت زیادہ لوگوں کی توقعات پر اترنے کی کوشش کی اور زیادہ ترقیاتی کام کروائے، اپنے اپنے حلقوں میں بھی اور اپنے شہر میں بھی۔ وہ جو پرانا شہر تھا آج سے 40-35 سال پہلے کا، وہ شہر نہیں ہے، اب شہر کی حیت تبدیل ہو چکی ہے۔ اب میں اس سے یہی کہوں گا کہ اب اس کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک سی ایم ایچ سے آگے جو ہے وہ نیو ایبٹ آباد، اور پیچھے جو اولڈ سٹی ہے یہ پرانا ایبٹ آباد ہے۔ ہم چونکہ پرانے ایبٹ آباد کے باسی ہیں، پرانے شہر کے رہنے والے ہیں، ملک پورہ، کیال، کونج سٹی، تو پرانے شہر کے لوگ، پرانے شہر کے مسائل، پرانے شہر کی ثقافت، یہ سب چیزیں آل ٹوگیدر ان لوگوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ یہاں کے لوگوں کی مالی کیپیسٹی بھی ان سے مختلف ہے، وہاں پرچیزنگ پاور بھی اور ہے، یہاں مسائل بھی اس وجہ سے اور ہیں، پرانے مسائل ہیں، پرانا شہر ہے، بغیر کسی پلاننگ کے بنا ہوا تھا، تو اس شہر کو میں سمجھتا ہوں اب سب نے نگلیکٹ کر دیا ہے، چونکہ آبادی کا زیادہ پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرف چلا گیا ہے، تو لوگوں کی توجہ اس کینٹ اور کینٹ سیول ایریا پر چلی گئی ہے کہ ان لوگوں کو زیادہ سے زیادہ کس طرح موبلائز کیا جائے، وہاں کے اتنی زیادہ سہولتیں دی جائیں۔ تو پرانے شہر کو میں سمجھتا ہوں ہمارے نمائندے نظر انداز کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی وقت کے ساتھ ساتھ جو مسائل ہیں وہ حل ہو رہے ہیں، تو ہم بھی اس میں سمجھتے ہیں کہ اب بھی شہر میں ایک مؤثر قیادت کی ضرورت ہے جو اپنے اوریجنل شہر کو ترقی بھی دے سکے، لوگوں کے مسائل بھی حل کر سکے، چونکہ اس میں پرانا سٹرکچر ہے، تعلیمی ادارے بھی ادھر ہیں، گورنمنٹ آفیسز بھی اسی پرانے شہر میں ہیں، ہیلتھ کی سہولتیں ہیں، وہ پرانے شہر میں ہی ہیں، لیکن ان کو اپ گریڈ نہیں کیا جا سکا وقت کے ساتھ ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں ان ساری چیزوں کو بہتر کرنے اور ان میں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ کامران صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ جو ہمارے ملک کے سیاسی اور معاشی حالات ہیں اور عوام کے اندر جو بے چینی پائی جا رہی ہے، اس کا بڑا ریزن مہنگائی بھی ہے، مختلف عوامل ہو سکتے ہیں، تو آپ سمجھ رہے ہیں، کیا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ ان سے بڑے تنگ آ چکے ہیں؟ تو مستقبل کے بارے میں آپ کس طرح سے، کیا آپ کوئی مستقبل قریب میں کوئی کردار ادا کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور کس طرح سے ان مسائل سے قوم کو نجات دلائی جا سکتی ہے؟ قاری صاحب، بدقسمتی سے کچھ ناقابل اندیشوں کی وجہ سے کسی آج ملک اس دورائے پہ آ کھڑا ہوا ہے جہاں نہ ملک ترقی کر رہا ہے، ملک کو بھی ریورس گیئر لگی ہوئی ہے، اقتصادی والے سے، سیاسی والے سے، اور جو اس سے سب سے بڑا متاثرہ فریق ہے وہ عوام ہے۔ عوام کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ اتنی مشکلات شاید تاریخ میں نہیں دیکھی گئیں، لوگوں نے معاشی مشکلات جتنی آج پچھلے 3-4-6 مہینوں سے لوگ فیس کر رہے ہیں، لوگوں کے لیے بنیادی ضرورتیں گھر کی پورا کرنا بھی انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ آئے روز مہنگائی میں غیر ضروری، غیر اعلانیہ ایسے اضافے کیے جا رہے ہیں اور لوگوں کا استحصال کیا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں ایک تو گورنمنٹ کر رہی ہے، اور پھر اس سے آگے جو لوگ جو بڑے کارخانہ دار ہیں، تاجر ہیں، وہ گورنمنٹ کے نام پہ لوگوں کا مزید استحصال کر رہے ہیں، آج خود قیمتیں بڑھا رہے ہیں، چیزیں مہنگی کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی بڑی تبدیلی کی طرف یہ لے جائے گی۔ یہ جو مہنگائی ہے یہ لوگوں کو تنگ کرنے والی، لوگ اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں۔
آج دن تک لوگ اس حکومت کے لیے، اس ملک کے لیے قربانی دے رہے ہیں. کوئی بھی احتجاج نہیں کر رہا، آپس میں بیٹھ کے تبصرے کر رہے ہیں، لیکن ملک کے خلاف کوئی بھی بات نہیں کر رہا، ملک کی یکجہتی کی بات کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اگر یہی روش چلتی رہی تو مستقبل قریب میں اب آپ دیکھیں کہ پاورٹی لائن سے بلو کتنی تیزی میں لوگوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ اضافہ جب اور بڑھے گا 1-2 سال میں، اگر یہی حالات رہے، اس مہنگائی کو کنٹرول نہ کیا گیا، لوگوں کو سہولتیں نہ دی گئیں، لوگوں کو مسائل حل نہ کیے گئے، تو لوگ اپنے لیڈر خود بنیں گے یا اپنے میں سے ہی کوئی ایسا لیڈر ایسا منتخب کریں گے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں کہ یہ تو خانہ جنگی کی طرف ملک کو لے جا رہے ہیں. میں خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت سے ڈرنا چاہیے، ان حکمرانوں کو بھی، ان پالیسی سازوں کو بھی ان کو سوچنا چاہیے. وہ تو اپنے بڑے آرام سے چین سے زندگی گزار رہے ہیں، ان کے بڑے وسیع وسائل ہیں، ان کو پتہ بھی نہیں قیمتوں کا، ریٹ کا بھی. بڑے بڑے سیاسی لیڈر آپ اکثر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، کسی کو آلو کا ریٹ نہیں پتہ، کسی کو آٹے کا نہیں پتہ، کسی کو چینی کا نہیں پتہ. یہ ہم لوگوں کے مسئلے ہیں، ہم عام لوگوں کے مسئلے ہیں. اگر یہی حل رہا تو یہ لوگ خود نکلیں گے، از خود اپنی قیادت کریں گے. خانہ جنگی نہ بھی ہوئی تو ایک بڑی لوٹ مار ضرور ہوگی. لوگ غصے میں ہیں، لوگوں کا یہ غصہ انتہا کو جب پہنچے گا تو وہ ضرور کہیں گے کہ اگر کسی کے پاس اس کی استعمال سے ایک سے دوسری گاڑی ہے، ایک گھر سے دوسرا گھر ہے، تو کیوں نہ اس کو ایک گھر لے کر اس سے دے دیا جائے جس کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے. بہت شکریہ کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب، فخر الاسلام فخری صاحب. جیسا کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، تو فخر الاسلام فخری صاحب، آپ نے اپنی سیاست کا آغاز پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کیا 80 کی دہائی میں. اس کے بعد مختلف پارٹی عہدوں پہ فائز رہے، اور اس کے بعد آپ نے مختلف ادوار میں جو پارٹی خدمات دی ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ بتانا پسند فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سردار گل نواز صاحب آپ کا اور قاری راشد صاحب آپ کو مشکور ہیں، اسپیشلی آپ نے اس ایونٹ میں، اس پروگرام میں مجھے بات کرنے کا موقع دیا ہے. سیاست بنیادی طور پہ لوگوں کی خدمت کا نام ہے، عوام کی خدمت کا، سماج کی خدمت کا نام ہے. اور جب سے ہم نے کالج کی جو ہمارا جو ٹائم تھا، کالج کے ٹائم سے جب ہم اسٹوڈنٹ پالیٹکس کر رہے تھے، اس وقت بھی ہمارے اندر جو جذبہ تھا، ہماری جو سوچ تھی، لوگوں کی خدمت کرنی تھی، اور اسی خدمت اور اسی جذبے کے ساتھ ہم نے پولیٹیکل پارٹیوں کے ساتھ اپنا ورک شروع کیا. الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، ان کے دور سے، چونکہ اس وقت ہم اتنا شعور ہمارا پختہ نہیں تھا، لیکن ان کی جو سپیچز تھیں، جو ان کا نظریہ تھا، جو ان کی آئیڈیالوجی تھی، اس کو ہم نے پڑھا تو وہ یہی چاہ رہے تھے کہ پاکستان میں عام لوگوں کی سماجی زندگی کو، ان کی زندگی کو اور ان کے مسائل پہ ان کے مسائل کو حل کیا جائے اور ان کی زندگی کو اپ گریڈ کیا جائے. یہ ان کا نظریہ تھا. اور طاقت جو ہے، انہوں نے فرمایا تھا کہ طاقت جو ہے وہ عوام کے پاس ہے، اللہ کے بعد عوام کے پاس طاقت ہے. تو وہ طاقت کا محور عوام کو سمجھتے تھے. اور جس دور میں انہوں نے پالیٹکس شروع کی، اس دور میں بھی آمریت تھی، ایوب خان کی آمریت تھی. اس آمریت کے خلاف جو انہوں نے جدوجہد کی، پھر اس کے بعد جو پیپلز پارٹی اقتدار میں آئی، پھر اس کے بعد جب ہم نے دیکھا کہ ایک ایسی جماعت جس کا نظریہ عوامی خدمت پر محیط ہے، جس کا نظریہ عوامی خدمت کے ساتھ منسلک ہے، اور وہ بھی عوامی خدمت سے بھی مراد اس طبقے کے ساتھ جو محروم طبقہ تھا، اور جس طبقے کو لوگ نظر انداز کرتے تھے، اس طبقے کی قیادت جو ہے بھٹو صاحب نے کی، جس میں عوام، مزدور، لیبر، فیکٹری لیبر، اسٹوڈنٹس، یہ تمام وہ طبقات تھے جو محروم تھے، اور ایک ایلیٹ کلاس جو تھی اس ملک پر کسی نہ کسی شکل میں مسلط تھی. تو انہوں نے سیاست کو عوام کی دہلیز تک پہنچایا، اور انہوں نے ایک شعور دیا لوگوں کو کہ آپ لوگوں کے پاس طاقت ہے، آپ لوگوں کے پاس پاور ہے، اور وہ پاور آپ استعمال کریں. اقتدار جو ہے وہ عوام کے پاس ہونا چاہیے، عوام کے تو اسی جذبے کے ساتھ ہم نے پولیٹکس میں حصہ لیا.
اور الحمدللہ جب تک پیپلز پارٹی کے ساتھ آج بھی وابستگی ہے، اس وقت جب تک ایکٹیو پالیٹکس میں تھے تو پارٹی کے لیے جو خدمات دے سکتے تھے بڑی ایمانداری سے دی، ایک نظریے کی خاطر، ایک آئیڈیالوجی کی خاطر۔ فخر الاسلام فخری صاحب، جیسا کہ آپ نے اپنے ماضی کے حوالے سے بتایا ہے، آج کل آپ کے چیئرمین، مرکزی چیئرمین آ رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب ایبٹ آباد میں، تو آج وہ مومنٹم ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، نہ پیپل اسٹوڈنٹ فیڈریشن کہیں نظر آ رہی ہے، نہ پیپل آرگنائزیشن کہیں نظر آ رہی ہے، نہ تنظیمیں جس طرح ایکٹیو ہونی چاہیے اس طرح ہو رہی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص وجہ ہے اس کی تیاری نہ ہونے کی، یا؟ دیکھیے جی، چونکہ میں پارٹی کا ایک کارکن ہوں، اور جیسا قاری صاحب نے اپنے تعارفی کلمات میں ہمیں، خصوصاً میں اپنی بات کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے رہنما، ہم نے کبھی پیپلز پارٹی کی رہنمائی نہیں کی، ہم نے ہمیشہ پیپلز پارٹی کے کارکن کی حیثیت سے پارٹی میں کام کیا۔ میں ان کا مشکور ہوں، ان کے الفاظ کا، ان کی اپنی اعلیٰ ظرفی ہے کہ اچھے الفاظ سے یاد کیا ہے مجھے۔ میں اپنے آپ کو ایز اے کارکن پارٹی کے اندر رہ کے کام کرنا فخر سمجھتا ہوں، کیونکہ سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی قوت جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہیں، جن کو جیالہ بھی کہتے ہیں، جن کو کارکن بھی کہتے ہیں، جن کو مزدور بھی کہتے ہیں، جن کو عام آدمی بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ طاقت ہیں جس کی ہمیشہ پیپلز پارٹی میں احترام رہا ہے، اس کی قیادت میں بھی رہا ہے، خواہ مرکزی قیادت ہو خواہ صوبائی قیادت ہو۔ لیکن جو سوال آپ نے کیا ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کل تشریف لا رہے ہیں، یہ ہماری خصوصاً پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ایبٹ آباد کا یہ کنونشن ہے، اور ہمارے ایبٹ آباد کے لوگوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ بھٹو صاحب بے نظیر صاحبہ کے بعد، ان کے ادوار، ان کی شہادت کے بعد، اور جب وہ پرائم منسٹر تھیں وہ یہاں تشریف لائی تھیں، اس سے پہلے 1986 میں یہاں تشریف لائی تھیں، اس وقت ہم نے پارٹیسپیٹ کیا تھا اس جلسے میں، اس وقت MRD کا جلسہ تھا۔ اس کے بعد ایز اے پرائم منسٹر بھی یہاں تشریف لائی تھیں، اور اس کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ہزارہ بالخصوص ایبٹ آباد تشریف لا رہے ہیں۔ اور جہاں تک یہ ہماری جن تنظیموں کا یا کوارڈینیشن کا آپ نے ذکر کیا ہے، چونکہ پارٹی قیادت جو ہوتی ہے، خاص کر میں لوکل قیادت کی بات کرتا ہوں، لوکل قیادت میں یہ ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ تمام تنظیموں کو ساتھ ملا کر چلیں، اور اس وقت اسٹوڈنٹس کی جو تنظیم ہے، اور یوتھ کی جو تنظیم ہے، لیبر کی جو تنظیم ہے، یا PLF ہے، لائرز فورم کی جو تنظیم ہے، یہ ساری بڑی کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کے ساتھ جو ہے چیئرمین صاحب کے استقبال کے لیے منتظر ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں۔ لیکن جس لیول پہ آپ نے جس طرح نوٹس لیا، اس لیول پہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ چیئرمین صاحب کے آنے سے پہلے جو ہے ان تنظیموں کو بہت زیادہ فعال کیا جانا چاہیے تھا۔ یہ بڑی ہماری بدنصیبی ہے کہ میں آج کہوں کہ آفتاب شیرپاؤ صاحب کا میں نام لیتا ہوں، ہمارے وہ لیڈر تھے، اور جب تک وہ پیپلز پارٹی کے صوبائی صدر تھے، جب تک وہ تھے انہوں نے تنظیموں کو بڑا فعال کیا ہوا تھا، وہ اپنے کارکنوں کو جانتے تھے، وہ نام سے جانتے تھے۔ آج بدنصیبی یہ ہے کہ صوبائی قیادت جو ہے، یا تو ان کا مطمع نظر ہی نہیں ہے ہزارہ، یا ان کا مطمع نظر ہی نہیں ہے ایبٹ آباد، جنہوں نے ایبٹ آباد کو اگنور کیا، باوجود اس کے کہ ہماری صوبائی قیادت میں ہزارہ ڈویژن کے ایک دو بڑے عام عہدیدار ہیں، اس کے باوجود بھی ان کا نہ تنظیموں، خصوصاً جو پارٹی کی ایکٹیویٹیز ہیں ان کے ساتھ اس طرح کا واسطہ مجھے نظر نہیں آیا دیکھنے کا، جس طرح آفتاب شیرپاؤ صاحب جب قیادت کر رہے تھے صوبائی اس وقت تھی۔ یا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت بڑے پالیٹیشینس تھے، اور آج بھی ہیں، ہمیں احترام ہے ان کا، باوجود اس کے کہ انہوں نے اپنی پارٹی بنا لی ہے، قومی وطن پارٹی، لیکن ان کی خدمات جو ہیں پیپلز پارٹی کے لیے ان کو یاد نہ کرنا بھی زیادتی ہے۔ انہوں نے جو کی ہے اس طرح کی قیادت ہمیں صوبائی لیول پہ چاہیے۔ جب تک اس لیول کی قیادت نہیں آئے گی تو پارٹی جو ہے ہزارہ میں سمجھتا ہوں اس طرح ترقی نہیں کر سکے گی جس طرح ترقی کرنی چاہیے، چونکہ ہزارہ اور ایبٹ آباد کو پیپلز پارٹی نے جتنی خدمات دی ہیں،
مختلف اداروں کی صورت میں نام نہیں لے سکتا چونکہ آپ کے پروگرام کا وقت کم ہے. اس میں ایبٹ آباد بورڈ آفس اور بڑے بڑے جو پروجیکٹس ہیں کام ہیں وہ پیپلز پارٹی نے کیے ہیں. پیپلز پارٹی کے دور میں آفتاب شیرپور صاحب کے، لیکن آج ہم وہ ہونے والے ترقیاتی کاموں کو بھی ہم اجاگر پبلک لیول پہ کرنے میں پوری طرح کامیاب نہیں ہیں. تو اس کے لیے صوبائی قیادت کو اس پر فوکس کرنا چاہیے. تو یہاں کوئی ایسا موقع ملے گا وہ پھلے پھولے گی، کوئی تنظیم سازی ہوگی، اس میں لوگ شامل ہوں گے؟ چونکہ کل تو ہم دیکھیں گے کہ یار کتنے لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کل پتہ چلے گا. لیکن آپ اس دورے کو پہلے ہی آپ کے ذہن میں کوئی ہے کہ اس کی کامیابی یا ناکامی کے حوالے سے آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں تو بہت پر امید بھی ہوں اور میرا یقین بھی اور میرا ایمان ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ایبٹ آباد کا دورہ بہت کامیاب ترین دورہ ہوگا. اس کے بڑے دورس نتائج ہوں گے، سیاسی نتائج ہوں گے، کیونکہ جب قیادت آتی ہے تو لوگوں کو اپنی قیادت کو نزدیک سے دیکھنے کا، کارکنوں کو نزدیک سے بات کرنے کا، ان کے خیالات سننے کا موقع ملتا ہے. کوئی ایسی جماعت نہیں ہے جس نے اس ملک کے لیے اور عوام کی خدمت کے لیے، عوام کے لیے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہو. تو یہ واحد پارٹی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ شہیدوں کی پارٹی ہے، جس میں ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، مرتضیٰ بھٹو شہید، شاہ نواز بھٹو شہید، اور شہداء کی یہ پارٹی ہے. قربانیاں دی ہیں اور کس کی خاطر دی ہیں؟ صرف عوام کی خاطر دی ہیں. اور بات میں اضافہ کروں، پیپلز پارٹی کے دور میں ہزارے کو بہت سارے پروجیکٹ میں ان کو نام میں گننے میں ٹائم ہوتا ہے پروگرام کی وجہ سے. میں ایک بڑا نام آپ کو بتاتا ہوں کہ بھٹو صاحب، شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے دور میں ہزارہ ایبٹ آباد کے اقبال خان جدون کو وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا اور ایبٹ آباد کو یہ اعزاز دیا گیا. یہ بہت بڑی بات ہے. اور آپ مجھے بتائیں کہ اس سے پہلا وزیر اعلیٰ جو تھا وہ منتخب وزیر اعلیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے وہ اقبال خان جدون مرحوم تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علیحدہ بات ہے کہ وقت کے آنے کے ساتھ ساتھ جو مفاد پرست لوگ تھے انہوں نے پارٹی کو چھوڑ دیا، دور چلے گئے، اور کارکن پہلے بھی ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ وہ عوام پھر دوبارہ پیپلز پارٹی کی طرف متوجہ ہوگی اور خصوصاً اس دورے کے بعد اس کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے. فخر اسلام صاحب، آپ نے بڑی تفصیل سے ذکر کیا پیپلز پارٹی کے ماضی کا. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جب جماعتوں کی بڑی لیڈرشپ آتی ہے تو وہ شہر میں پروگرامز کرتے ہیں. اس سے پہلے جتنے بھی لیڈرز آئے ہیں انہوں نے ایبٹ آباد شہر میں پروگرام کیا. یہ آپ کا پہلا پروگرام ہے کہ آپ نہ تو بال کلب گراؤنڈ میں کر رہے ہیں، نہ گورنمنٹ کالج کے گراؤنڈ میں کر رہے ہیں، بلکہ آپ پیپلز پارٹی کے جو آپ نے سیکٹریٹ بنائے ہوئے ہیں آپ اس میں جلسہ کر رہے ہیں. تو کیا لوگوں سے آپ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو اوجھل کر کے جلسہ کرنا چاہتے ہیں یا لوگوں میں لانے کے لیے آپ پروگرام کے لیے انوائٹ کیا اس کو؟ قاری صاحب، میں نے جیسے شروع میں نے عرض کیا ہے کہ میں تو پارٹی کا کارکن ہوں اور پارٹی کی کسی عام عہدے پہ نہیں ہوں کہ میں اس کا تفصیل سے جواب دے سکوں. لیکن ایز اے کارکن میرا تجزیہ یہ ہے یہ جو وینیو منتخب کیا گیا، جو میرے علم میں جو بات آئی ہے کہ انتظامیہ کے ساتھ رابطہ کیا گیا کالج گراؤنڈ کا، اور کالج گراؤنڈ میں انتظامیہ نے پرمیشن نہیں دی، اور اسی طرح بار کلب کو نہ منتخب کرنا یہ جو ڈسٹرکٹ کی قیادت ہے یا جو لوگ اس چیز کو پوری طرح مینیج کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہے اس چیز کا جواب دے سکتے ہیں. ایز اے کارکن میں صاحب آپ کی ڈسٹرکٹ کی قیادت تو کہیں نظر نہیں آ رہی نا. آپ کی پارٹی میں تو ون مین شو کا رول چل رہا ہے. آپ کے جتنے سائن بورڈز لگے ہوئے ہیں، جتنے فلیکس میں نے دیکھے ہیں، وہاں پہ تو مجھے پارٹی کی کسی کارکن کا فوٹو نظر نہیں آیا. پارٹی کے ونگز ہیں، کسی پارٹی کے ونگز کی طرف سے مرکزی قائد کو ویلکم کا کوئی بینر نہیں دیکھا. صرف چند لوگوں کے نام میں نے دیکھے ہیں. سلیم شاہ صاحب کا بینر ہے، ذوالقرنین شاہ کا ہے، جعفر شاہ کا ہے. تو کیا پیپلز پارٹی ایک خاندان کی چھاپ لگ گئی ہے اس کے اوپر؟ نہ آپ کی کوئی خواتین کی ونگ نظر آ رہی ہے، نہ آپ کی پیپلز یوتھ آرگنائزیشن نظر آ رہی ہے، نہ پی ایس ایف نظر آ رہی ہے، نہ آپ کی لائیو ونگز کوئی ایکٹیو رول ادا کرتے نظر آ رہی ہے. تو آپ اس دورے کو کس تناظر سے سمجھتے ہیں، کس تناظر سے دیکھتے ہیں
کہ کیا پولیٹیکل شخصیات آپ کے چیئرمین کو ویلکم کرنے کے لیے دیگر بھی کوئی شخصیات شامل ہو رہی ہیں؟ قاری صاحب، جہاں تک اس وینیو کا یہ جو جگہ ہے اس کا انتخاب، ایز اے کارکن، چونکہ میرا پارٹی کے ساتھ بہت لمبی ایسوسیشن ہے اور ایز اے کارکن میں نے بہت عرصہ کام کیا، اسٹوڈنٹ لائف میں کیا، لاء کالج میں کیا، پھر سرس میں چلا گیا۔ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں یہ وینیو جو ہے مناسب وینیو نہیں ہے، اس لیے کہ شہر سے باہر ہے۔ بالکل آپ کی گفتگو میں، آپ کی رائے میں بالکل اس بات کی حد تک میں تائید کرتا ہوں کہ ہمیشہ شہر کے اندر پروگرام ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کی ایکسیس ہو نا، لوگوں کو اس کو ایکسیسیبل بنائے۔ دیکھیں ہماری پارٹی جو ہے نا وہ عام لوگوں کی پارٹی ہے، عوام کی پارٹی ہے، جس میں مزدور ہیں، ریڑھی بان ہیں، رکشہ ڈرائیور ہیں، سوکی ڈرائیورز ہیں، بہت سارے۔ معذرت سے میں آپ کی بات کاٹوں گا یہاں پر، مجھے میں تھوڑی سی انٹرپشن کروں گا۔ فخر صاحب سے آپ نے سوال کیا، اس شہر سے باہر جو پروگرام ہے اس کے حوالے سے میری ایک اپنا اوپینین ہے یا میرا ایک اپنا تجزیہ ہے جو اسی کا ایک پہلو ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا بغور مشاہدہ کریں کہ گزشتہ 20 سال سے ایک غیر محسوس طریقے سے عوامی پالیٹکس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ بڑی حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ عوامی پالیٹکس کہاں ہوتی تھی؟ آپ دیکھیں، اپنے شہر میں دیکھیں، جناح باغ جو سب سے بڑا مرکز تھا، پبلک اوپینین بننے کی جگہ تھی، بڑے بڑے زعماء یہاں آئے، یہاں بشانی آئے، شیخ مجیب، ذوالفقار علی بھٹو، بر صغیر کے بڑے بڑے لیڈر یہاں پہ بڑے لیڈر آئے۔ جب لوگ پبلک اجتماع میں بڑے جگہ پہ آتے تھے تو وہاں سے لوگ ایک میسج لے کر جاتے تھے، لوگوں کی رائے بنتی تھی، لوگوں کا اوپینین بنتا تھا، لوگوں کی سیاسی شعور میں پختگی آتی تھی، تو وہ بتدریج ختم کیے جا رہے ہیں۔ آپ کا جناح باغ بتدریج ختم کر دیا گیا۔ شہر کے وسط میں اب کوئی بڑی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں ایک بڑا جلسہ، عوامی جلسہ کیا جا سکے۔ اسی طرح آپ دیگر شہروں میں نظر دوڑائیں تو پنڈی کا لیاقت باغ ختم کیا گیا، اور بڑے شہروں میں جتنی بڑی جلسہ گاہیں ہیں ان کو ختم کیا گیا۔ اس کے پیچھے بھی ایک سازش ہے کہ یہ عوام میں جو سیاسی شعور ہے اس کو پنپنے نہ دیا جائے، زیادہ فروغ نہ دیا جائے، تاکہ عوام میں سیاسی شعور ختم ہو اور وہ لوگ، وہ طاقتیں جن کے مذموم مقاصد ہیں وہ اپنے آسانی سے پورا کر سکیں۔ اگر جلسے شہروں میں ہوتے، لوگ خود آتے، وہاں سے ایک میسج لے کر جاتے، سیاسی نظام کو، سیاسی جماعتوں کو تقویت ملتی۔ سیاسی جماعتیں جتنی مضبوط ہوں گی ملک اتنا مضبوط ہوگا، معیشت مضبوط ہوگی، لوگوں کی ایک رائے بنے گی، لوگوں کو میں سیاسی پختگی جب آئے گی تو وہ ریاست کے مسائل میں، عوام کے مسائل میں دلچسپی لیں گے۔ جب وہ دلچسپی لیں گے، جب ان کی مداخلت ہوگی تو سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ جگہیں تھیں ان پہ بھی کمرشلائز کر کے ان کے اوپر ٹیکس لگا دیے گئے۔ پبلک پلیس، لوگوں کے بیٹھنے کی تو کوئی پلیس ہی نہیں ہے۔ آپ نے تو ہر جگہ پہ ریٹ لگا دیے، 30 روپے لیڈی گارڈن کا جی ریٹ ہے اندر جانے کا، 20 روپے آپ نے کمیٹی کے باغ پہ لگا دیے۔ تو آپ شہر کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ کیا آپ شہر کی جو عوام الناس کے لیے جو جگہیں ہیں کیا آپ ان کو بھی کمرشلائز کریں گے؟ آپ نے تو شہر کو پٹے پہ دے دیا ہے، تو کیا اگر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے تو آپ ایبٹ آباد کے شہریوں کے لیے کوئی اس طرح کا اقدامات کریں گے کہ جس سے لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ قاری صاحب، میں اس آپ کے اس خوبصورت سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اس وینیو والی بات کو میں تھوڑا مکمل کر لوں کہ ایز اے کارکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جگہ مناسب نہیں ہے، اور بالخصوص ہماری جو مرکزی قیادت ہے، ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا جو پروگرام ہے اس کے لیے اگر یہاں پہ مقامی سطح پہ اگر ایڈمنسٹریشن نے انکار کیا تو پھر چیئرمین صاحب کی یہ بات جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بالکل بہت بڑا وزن ہے، اور بڑی ویلڈ بات ہے جو چیئرمین صاحب نے بار بار کہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی ہے اور ملنی چاہیے۔ لیول پلینگ فیلڈ کس کو کہتے ہیں کہ کس کے کہنے پر آپ مجھے کس قانون کے تحت، کس ضابطے کے تحت کمشنر ہزارہ، کس ضابطے اور قانون کی تحت ڈپٹی کمشنر ایبٹ آباد نے کہا ہے کہ ہم پرمیشن نہیں دیتے اور وجہ نہیں بتائی، ان کا ہم نہیں دے سکتے؟ یہ بڑی بدنصیبی ہے۔
اس طرح عوامی شعور کو اس سے پہلے اگر اس طرح کی کوئی صورتحال ہوتی تھی، ہمیں یاد ہے ہم خود سیاسی کارکن رہے ہیں، انتظامیہ ایک پارٹی کا مرکزی چیئرمین آ رہا ہے، تو کیا آپ کی پارٹی نے پریس کلب کے سامنے بیٹھ کے کوئی اس طرح اس فیصلے کے خلاف کوئی احتجاج کیا؟ آپ نے انتظامیہ کے ان باتوں کو عوام الناس کے سامنے لایا؟ میرے چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کی پارٹی، آپ کی ضلعی قیادت پریس کانفرنس سے لوگوں کو انفارم کرتی، آپ لوگوں کی اوپینین سازی کرتے، آپ لوگوں کی ذہن سازی کرتے، مگر مجھے نظر نہیں آ رہا کہ پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے، ضلعی قیادت ہے، تحصیل کی ہے، سٹی کی ہے، کسی بھی شخص نے کوئی آواز تک بلند نہیں کی۔ قاری صاحب بالکل آواز جب انہوں نے، جو میرے علم میں ہے، جب انتظامیہ نے انکار کیا، جب کمشنر سے ملاقات ہوئی ڈسٹرکٹ پارٹی کی، پیپلز پارٹی کی، تو مجھے بتایا گیا، جس طرح معلومات ہوتی ہیں کارکن کی، ایز اے کارکن انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پوزیشن ہے۔ جب انکار کیا انہوں نے پریس کانفرنس کی، لیکن بات صرف یہ ہے کہ اگر پریس کانفرنس کرنے کے باوجود بھی، یا پریس کانفرنس کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جو ہے بے بسی کا، انتظامیہ نے اپنی بے بسی کا اظہار کیا، یہ بڑی بد نصیبی ہے کہ انتظامیہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں، ہم نہیں کہتے، کمشنر ہزارہ کہتے ہیں میں بے بس ہوں، میں نہیں کر سکتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر کوئی ایسے حالات ہیں کہ جس میں پیپلز پارٹی کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی۔ بڑی مہربانی فخر صاحب آپ کی، آپ یہاں پر تشریف لائے، کامران احمد ایڈوکیٹ صاحب آپ کا شکریہ۔ تھینک یو۔ ناظرین، آپ نے ہمارے دونوں مہمان حضرات کے خیالات سنے، ان کا نقطہ نظر آپ نے سنا، اور آج جو اس پروگرام کا سم اپ ہم کریں گے وہ اس بات سے کہ اگر آپ انتخاب کو ملک کو انتخاب کی طرف لے جا رہے ہیں تو پھر تمام جماعتوں کو آپ کو لیول پلینگ فیلڈ دینی ہوگی۔ جب جمہوریت کی بات کریں گے تو جمہوریت، ڈیموکریسی از دا گورنمنٹ آف دی پیپل، فار دی پیپل اینڈ بائی دا پیپل، اور جب آپ لوگوں کو برابری کے مواقع ہی نہیں دیں گے تو کون سا انتخاب ہوگا؟ ملک کی تقدیر بدلنے کے لیے فیئر اینڈ فری الیکشن کا انعقاد لازمی ہے، اور انشاءاللہ پاکستانی عوام جب اپنی ووٹوں سے اپنی قیادت کا انتخاب کریں گے تو ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے، نہیں تو یہ لوگ ہمیں اقتدار کے وانوں سے اٹھا کر باہر پھینک دیں گے۔ آپ تمام حضرات کا شکریہ۔ میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ کو پروگرام اچھا لگے تو آپ اسے لائک بھی کیجئے گا، سبسکرائب بھی کیجئے گا۔ انشاءاللہ اس طرح کے پروگرام ہم آپ کے سامنے لاتے رہیں گے۔